بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی پچھلے سیشنز کے اندر، ایک دفعہ ریکال کر لیں کہ عرب کے اندر 3 طرح کے بڑے مذاہب تھے، بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، جو عرب کے اندر اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور یہ کب کیسے سٹارٹ ہوئے، تو یہ جب ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل دیکھ لی تھی، اور یہ بات بھی بار بار ہوتی رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ تھا وہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ یہود علماء جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایک نبی آخر الزمان کا ذکر ہے، they knew it۔ اور قرآن نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے ایک شخص اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اتنا کلیئر تھے، they were so clear, they have no ambiguity کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی، بہت دفعہ یہ بات ہوئی، لیکن آج ہم اسی کا واک تھرو کریں گے۔ آپ لوگوں نے بہت سی جگہ پہ بات سنی ہوگی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ، نشانیاں تمام صحائف کے اندر موجود تھے۔ خاص طور پہ یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو بت پرستی تھی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ کس طرح سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ بت پرستی کی کوئی روٹس نہیں تھی وہاں پہ مکہ وغیرہ کے اندر، یہ سارا خود ساختہ جو ہے نا وہ یہ چیزیں تھیں۔ کرسچینٹی کی روٹس تھیں اور یہودیوں کی بھی روٹس تھیں۔ تو اب ہم انہی کے اسکرپچرز کے اندر جو اس ٹائم کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، آج ہم اس کا واک تھرو کریں گے کہ ان کی کتابوں کے اندر اس دور میں اور حتیٰ کہ آج تک وہ جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ، فتح مکہ کا واقعہ، بدر کا واقعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے بارے میں، یہ ساری تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود تھیں جو آج بھی موجود ہیں انہی کی کتابوں کے اندر۔ تو آج ہم اس کو ذرا ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہ بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ آخر کیا نشانیاں تھیں جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنی پرانی کتابیں آپ سب کے علم میں ہیں، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم بائبل پہ ایمان نہیں لاتے، ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے کتاب منزل من اللہ تھی، لیکن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اب اس میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آج جس بگڑی ہوئی شکل کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں وہ کثرت کے ساتھ ان کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اور یہ بالکل کوئی ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم بیٹھے دیکھیں، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچانک سے جو ہے نا ایک لوگ اگر عیسیٰ کی شریعت پہ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ایک دم سے کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں کہا جائے تو لوگ تو ریلیکٹنٹ ہوں گے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، لوگ کرتے ہیں، میرے سے کسی نے سوال کیا بھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک یہ جو ہے نا بتا دیا گیا کہ ایک نیا نبی جو ہے نا نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اور وہ اس کے جو ہے نا انتظار کے اندر تھے اس لمحے کے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئے۔ آپ لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بھی یہ چیز کو جان لیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، یہ تو قرآن ہے، قرآن کے اندر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر مہر لگ گئی۔ کیا مہر لگی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ یہاں پہ مہر لگی قرآن میں آ کے، جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ چلتا 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 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہے، لیکن پچھلی جتنی کتابیں گزرتی تھیں اس میں اس چیز کی کلو
क्लू भी वर्ड ठीक नहीं है, उसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होती थी कि नया नबी आएगा, उसकी ये निशानी है। आज हम उसको ज़रा डिटेल में आज के सेशन के अंदर देखेंगे कि तौरात और इंजील के अंदर वो निशानियाँ किस किस तरह से उनकी किताबों में मौजूद थीं और जो आज तक उनकी किताबों में मौजूद हैं, इसके बावजूद कि बाइबल अब मैं जब वर्ड बाइबल इस्तेमाल करूँ ना, मैं बार बार वर्ड बाइबल यूज़ करूँगा, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, अभी से क्लियर कर लें। बाइबल से क्या मुराद है? बाइबल से मुराद तौरात और इंजील नहीं है, ये बात वाज़ेह कर लें। बाइबल से मुराद क्या है? बाइबल से मुराद है तौरात और इंजील की इस टाइम पे जो एक बाकियात हैं, जो एक बिगड़ी हुई शक्ल है, जो जिसमें चेंजेस होती गई, वो उस शक्ल का नाम बाइबल है। और इस बाइबल के इस टाइम पे हज़ारों वर्जन्स हैं। क्या आपने सुना है कुरान का कोई वर्जन हो? कुरान के कितने वर्जन्स हैं? क्या 1400 साल के अंदर कोई नया वर्जन कुरान का आया है? बाइबल के हज़ारों वर्जन्स हैं, हज़ारों वर्जन्स बाइबल के मौजूद हैं, हज़ारों। शायद मैं हज़ार के ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो हज़ारों वर्जन्स तब्दीली होती रही है। अब एक बात समझ लें, क्योंकि ये आगे पूरा इसके सबक से ताल्लुक़ है। जब बाइबल को हम नाम लेते हैं तो बाइबल के बुनियादी तौर पे दो हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट से क्या मुराद है? ओल्ड टेस्टामेंट दर हकीकत में तौरात थी, तौरात जिसको ज्यूस कहते हैं तौरात। आज इस जो यहूदी हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तौरात है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानते। न्यू टेस्टामेंट से मुराद है इंजील। तो ओल्ड टेस्टामेंट तौरात और न्यू टेस्टामेंट क्या है? इंजील। इसलिए जो यहूदी हैं वो किस किताब को मानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट को सिर्फ मानते हैं, वो न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानते। और जो क्रिश्चियंस हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं और न्यू टेस्टामेंट को भी मानते हैं। ये बात क्लियर है? आप लोगों ने साथ साथ एक्टिव रहना। ये टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें, मे बी आप लोगों ने ये चीज़ें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें कंपैरेटिव रिलीजन से भी रिलेटेड है, तो इसलिए यू हैव टू बी सुपर एक्टिव इन दिस लेक्चर। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। अब मैं जब ओल्ड टेस्टामेंट बोलूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ओल्ड टेस्टामेंट से मुराद क्या है, जो आज यहूदी मानते हैं। यहूदी न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानते, ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं और न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, वो पूरी बाइबल को मानते हैं। हम दोनों को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट है ये एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड है। हम कहते हैं कि ये बाइबल की, ये तौरात इंजील की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसमें बहुत से इनहराफ तहरीफात हो चुकी हुई हैं। किस तरह से, वो किसी और टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आगे चलें। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूद और नसारा थे वो किस तरह से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। एक ये हदीस को जो है ना मुलाहिज़ा करें। हज़रत सलमा बिन सलामा बिन वक्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी सहाबी हैं ये। और आपको पता, यू नो द सहाबा हु फॉट बदर हैव स्पेशल स्टेटस। उनका एक स्पेशल स्टेटस और मकाम है। जो 313 बदरी साहब हैं उनका स्पेशल स्टेटस है। सबसे टॉप के ऊपर खुलफाए राशिदीन, नंबर 2 कैटेगरी अशरा मुबशरा। सहाबा के अंदर भी दर्जे बंदी है। टॉप के ऊपर अशरा मुबशरा, टॉप के ऊपर खुलफाए राशिदीन, उसके बाद अशरा मुबशरा, और उसके बाद बदरी सहाबा का दर्जा आता है। बदरी सहाबा का दर्जा आता है। तो ये बदरी सहाबी हैं। हज़रत सलमा बिन सलामा बिन वक्श ये फरमाते हैं, अपने बचपन का एक वाक़या बड़ा बताते हैं। कहते मैं एक दिन अपने घर में था और मेरी उम्र उस टाइम पे बिल्कुल कम थी। मैं अपने घर के वेरांडे के अंदर आराम कर रहा था। हमारा एक हमसाया था जो यहूदी था, यहूदी रहबाए था, यानी यहूदियों का आलिम था। वो एक दिन चौराहे पे आया और उसने लोगों को जमा किया, और उन लोगों में अक्सर मुशरिकीन थे जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, और वो बास बादल मौत का इनकार करते थे। ये कहते हैं कि उस यहूदी ने आकर सब लोगों को कहा कि क्या तुम लोगों को पता है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, हशर है, क़यामत है, जन्नत है, दोज़ख है। क्योंकि ये सारे अहले किताब तो इसको मानते हैं
اس کا انکار تو نہیں کرتے, اس کا انکار تو صرف ایتھیسٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائم کے جو ایتھیسٹ تھے, ایتھیسٹ کوئی نئی پروڈکشن نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ایتھیزم اس دور سے چلا آ رہا ہے, نام بدلتے رہے ان فتنوں کے. تو اس دور کے جو ایتھیسٹ تھے, جو مشرکین تھے, وہ کہتے ہیں کہ واقعی مرنے کے بعد, تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد واقعی کوئی زندگی ہے کیا؟ مرنے ہم ایک دفعہ مٹی کے اندر جو ہے نا گھل مل جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے انا لمخرجون, ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. ہیہات لما توعدون, یہ تو بہت دور کی تم کوڑی چھوڑ رہے ہو, مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی واپس لوٹ کے آیا ہے؟ تو وہ انکار کرتے تھے. تو یہ یہود کہنے لگا, یہود عالم, کہ وہ دن آئے گا تمہارے اوپر, اور اس دن, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی خطبہ دے رہا ہے, یہودی عالم اس ٹائم کا وہ خطبہ. اور وہ کہنے لگا کہ اس دن تم لوگ اس چیز کو پچھتاؤ گے اور حسرت کرو گے کہ کاش ہمیں دنیا کے کسی جلتے ہوئے انگاروں کے اندر, کسی تندور کے اندر ڈال دیا جائے, ہماری جان اس جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہم اس چیز کو تم پسند کرو گے کہ ہماری جہنم سے ہمیں آزاد کر کے دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی آگ میں ہمیں ڈال دیا جائے, ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ مشرکین کہنے لگے کہ تم جو بات کر رہے ہو, تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی ہے, کوئی نشانی ہے کہ قیامت آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا, قیامت کی نشانیاں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے بیان کیا. تو وہ مشرکین کہنے لگے کہ اس قیامت کا جو تم ذکر کرنے رہے ہو کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, اس کی کوئی علامات تو بتاؤ نا, کوئی نشانیاں تو بتاؤ. تو وہ یہودی, اب دس از دا پوائنٹ ریلیونٹ ٹو دا لیکچر, وہ یہودی کہنے لگا کہ اس قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے, وہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے تھا کہ وہ نبی آخر الزمان, جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت متصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے دور سے. یہ دور اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اس کے اوپر بات ہو چکی تھی, یہ قیامت سے متصل ہے یہ دور. تو وہ کہنے لگا کہ اب اس نبی آخر الزمان, اس کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں, اور وہ اسی وادی مکہ میں, اس پادری نے, اس یہودی جو ہے نا رہبائی نے کیا کہا, وہ یا ادھر اس مکہ کے اندر آئیں گے یا یمن کے اندر. اس نے یمن کی طرف اشارہ کیا, یا اس نے کہا یا یمن کے اندر یا مکہ کے اندر. اور وہ پھر مشرکین سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وقت کب آئے گا؟ تم جس نبی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو, وہ وقت کب آئے گا؟ کب یہ نبی مبعوث ہوں گے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت, آپ لوگ اس چیز کو ریکال کر لیں, ابھی ہم نبوت کے بعد کا دور ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ہم پری پروفٹ ہوڈ ایرا کے اندر ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ظہور نہیں ہوا, تو یہ پری پروفٹ ہوڈ ایرا چل رہا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اب یہ جو راوی نقل کریں, حضرت سلامہ بن وقش, کہتے وہ پادری میری طرف, کیا کہتے ہیں اس کو یہودیوں کے عالم کو, ربی, ہاں ربی. تو وہ جو ربی تھا وہ کہنے لگا کہ یہ جو لڑکا ہے سلامہ بن وقش, جو اس ٹائم میں بالکل نو عمر تھے, تو میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اگر یہ لڑکا, یہ نوجوان لڑکا, اگر ایک اوسط انسان کی عمر پائے گا نا, تو یہ ان نبی آخر الزمان کے دور کے اندر موجود ہوگا, یہ ان کو خود دیکھ لے گا اپنی آنکھ سے. They were so confident. They were so confident. They knew the timelines. They knew the location. کہ کہاں پہ مبعوث ہوں گے, کس ٹائم پہ, اور یہ ٹائم بہت قریب آ چکا ہوا ہے. They knew everything about it. حضرت سلامہ بن وقش کہتے ہیں کہ ابھی چند دن اور راتیں ہی گزری تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ظہور ہو گیا, چند روز قبل کی بات تھی یہ. تو وہ جو یہودی جس کی پیشن گوئی کر رہا تھا وہ پوری ہو گئی. اور بعد میں حضرت سلامہ بن وقش فرماتے ہیں کہ ہم سب تو ایمان لے آئے, لیکن وہ یہودی ایمان نہیں لایا. جو دعوت دے رہا تھا اس ٹائم پہ, جو دعوت دے رہا تھا, وہ ایمان نہیں لایا. اور ہم اس کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم تو ہمیں دعوت دیا کرتے تھے, مرنے کے بعد کی جہنم کی باتیں بتایا کرتے تھے, قیامت کی نشانیاں بتایا کرتے تھے, اب تم ہی ایمان نہیں لا رہے ہو.
اس کے اوپر، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ ایمان لانے سے اسی یہودی پادری نے انکار کر دیا. یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، ان کو لوکیشن، ٹائم، ایوری تھنگ دے نیو، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. ان کو غیب کا علم نہیں تھا. جو تورات اور انجیل کے جو صحیح عالم تھے، دے نیو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ. اب کس حد تک ان کی معلومات تھی ایکوریٹ؟ ایسی روایت کثیر تعداد کے اندر موجود ہے. میں نے آپ کو ایک روایت کی اگزامپل دی ہے صرف، جو حضرت سلامہ بن وقش سے ہے. ایسی کثیر تعداد کے اندر روایات موجود ہیں. اب دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم لوگ ایک ایک روایت کو ڈسکس کریں. تو ایک روایت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دس از دا اونلی انسیڈنٹ، دیر آر مینی ادر انسیڈنٹس. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے پڑھا کہ شام کی طرف سفر پہ گئے تو درمیان میں کئی پادری ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں کی سرخی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دے ور ویٹنگ اباؤٹ دا پروفٹ، دے نیو کہ یہی خطہ ہے جہاں پہ انہوں نے آنا ہے. تو جب انہوں نے اس یہودی عیسائی پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی سرخی سے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی الزماں ہے. تو ایسی بہت کثیر تعداد کے اندر روایت موجود ہیں. آپ نے یہ پڑھا کہ مدینہ کے اندر یہود کیا کر رہے تھے؟ دے ہیو ٹو ڈو نتھنگ ود مدینہ. کہاں سے آئے؟ مدینہ سے آئے. اور مدینہ میں کیوں سیٹل ہوئے تھے؟ نبی آخر الزماں کی انتظار کے اندر. اور اوس اور خزرج، یہ دو قبائل ہیں جو مدینہ کے اندر مشرکین کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج. یہ آگے بھی انشاءاللہ جب ہم مکی مدنی دور کے اندر آئیں گے تبھی بھی ان کا ذکر بار بار آئے گا. یہ جو دو قبائل ہیں اوس اور خزرج، جب ان کی یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی نا آپس میں، ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تو یہودی اس ٹائم پہ ان کو کہا کرتے تھے جب وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا ایسے قتل و غارت کریں گے، تمہیں ہلاک کریں گے جیسے قوم عاد والوں کو ہلاک کیا جاتا ہے. ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ نبی جب آئیں گے نا ان کے ساتھ ہم مل کے تمہیں نا قتل کریں گے، تمہارا قتل و غارت کریں گے. اوس اور خزرج یہ دو جو قبیلے ہیں یہ ایمان لے آئے ہیں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں تھا کیونکہ مشرکین تھے. اوس اور خزرج کے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو جو نبی آخر الزمان کا تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہوا ہے، وہ ہوا ہی یہودیوں سے تھا اور عیسائیوں سے تھا. وہ ہمیں بار بار اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا وقت قریب آ چکا ہوا ہے. اور پھر ہوا بھی یہی، جب یہ اوس اور خزرج کے جو قبائل کے سردار اور یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے نبوت کے بعد، ایمان لائے. انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ فوراً ایمان لے آئے اور یہ واپس اپنے گھروں میں آ کے کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں یہود ہمیں تانا دیا کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ جو یہود علماء تھے، جو عیسائی علماء تھے، they were damn confident about it. They knew everything about it. تو جس طرح سے میں نے آپ کو اس ایگزامپل کے اندر بتایا. اب آئیں آج موجودہ بائبل کے اندر کہاں پہ موجودہ بائبل سے مراد آپ سمجھ لیں کہ بائبل ہیو ورژنز ان ٹینز اینڈ تھاؤزنڈز آف ورژنز بائبل کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو تورات اور انجیل تھی وہ اپنی بگڑی ہوئی اور ڈسٹارٹیڈ فارم کے اندر تھی، اصل حالت میں نہیں تھی. اور آج تو اس کے اندر 1400 سال کے اندر اور بہت سی جو ہے تحریفات اور اضافے اور جو ہے نا وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے جو موجودہ بائبل اور جو پچھلی بائبل کے حصہ کے اندر چلی آ رہی ہیں آیات اور جو اس کی ریفرنسز ہیں، ہم اسے ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے. سب سے پہلے یہ جو پہلا حوالہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے نبی آخر الزمان کا، جو موجودہ بائبل کی بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 کے اندر موجود ہے. بک آف ڈیٹرانومی. اب یہ جو بک آف ڈیٹرانومی ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ، جب میں اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہودی بھی مانتے ہیں اس کو اور کرسچن بھی مانتے ہیں. کیا یہ ورس ہے بائبل کی I will raise them a prophet، یہ ایک نبی کی پروفیسی ہے اس آیت کے اندر. I will raise them a prophet from among their brethren like Moses and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I command him. اب اس ورس کو ایک ایک کر کے دوبارہ سمجھیں. یہاں پہ آ رہا ہے بائبل کی یہ جو ورس ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں، یعنی اللہ کی طرف اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک نبی کو مبعوث کرنے والا ہوں
اے اسرائیلیو، اے بنی اسرائیل، تم میں ایک نبی مبعوث کرنے والا ہوں جو تمہاری ہی ایک شاخ میں سے ہوگا. تمہاری ہی ایک شاخ میں سے ہوگا. یہ بریدرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی ایک شاخ میں سے ہوگا. اور آپ سب جانتے ہیں بنی اسرائیل جو تھے ان کی شاخ کہاں سے ملتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام کیا تھا؟ اسحاق، اور دوسرے حضرت اسماعیل. اور یہ یہود اور نصارہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے یہ سارے تھے. اور اس ورس بائبل کی ورس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری ہی آباء و اجداد کی نسل میں سے ہوں گے، یعنی کہ تمہاری اس لڑی کے اندر ہی ہوں گے، تمہارے ہی خاندان میں سے ہوں گے، کیونکہ اوپر جا کر سارے ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں ملتے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات ہے اب اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، اس لڑی کے اندر بہت سے انبیاء آئے تھے، تو ہم اس میں سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اگلی بات، اگلی اس ورس کو پڑھیں. اگلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اس نبی جو آخر الزماں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہوں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. اس نبی میں اور موسیٰ علیہ السلام میں مشابہت کو بیان کیا جا رہا ہے جو بائبل کے اندر اس ٹائم پہ ورس موجود ہے. اب موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو پتہ ہے جو تورات ہے وہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بہت نیچے کر کے آئے بنی اسرائیل میں. یہ بات بھی اگر آپ لڑی دیکھیں، ان کی فیملی ٹری دیکھیں تو بہت نیچے کر کے آئے. اس کے بعد جو انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں اس کے اندر جو سب سے پرومیننٹ نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل اسماعیل میں سے تھے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ جو نبی جس کا ذکر یہاں پہ ہے وہ نبی ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کی طرح. اب آپ اس کو کرسچنز اس آیت کو بتاؤں کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں. کرسچن کہتے ہیں وہ جس نبی کا یہاں پہ تذکرہ ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نارمل انسان کی طرح پیدا ہوئے، ان کے والدین تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے بھی والدین تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، صرف والدہ تھیں. اللہ کے معجزے کے ذریعے سے پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں کے بچے تھے، فیملی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی بچے نہیں تھے. دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے اس طرح سے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہوئے. اب آپ فرق نوٹ کرتے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، جس کو کرسچن کہتے ہیں the Christ died on the cross for our sins. ہمارے گناہوں کی بلی پہ نا، ہمارے گناہوں کی جو بلی ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں، نعوذ باللہ. مسلمان اس بارے میں واضح ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی لٹکایا گیا، ولکن شبہ لہم، یہ ان کو لگا کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اللہ نے بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان پہ ایمان لے آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ ایمان لے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ تو انہی کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، ان کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کو ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے. تو اس میں بھی سملیرٹی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنتی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نئی شریعت دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نئی شریعت دی گئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی. یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ خود کرسچن اس چیز کو مانتے ہیں، اور وہ اس کی بائبل ہی کہتی ہے. یہ بائبل کا نیچے حوالہ میں نے یہ مینشنڈ ہے، think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, I will one jot or one tittle shall not pass from the law. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں نئی شریعت لے کر آ رہا ہوں،
میں نئی شریعت، یہ بائبل کہہ رہی ہے اس ٹائم پہ، میں نئی شریعت لے کر نہیں آ رہا، میں تو پچھلی شریعت کو ہی کچھ ایڈیشنز کو لے کر آ رہا ہوں. اور ہم اس چیز کو، مسلمانوں کو بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، اور کرسچن بھی اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کنٹینیوٹی کے اندر آئے تھے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت نبی صلی اللہ، میں نے آپ کو، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اور ڈیفرنٹ ہے. میں اپنی بات کو، اپنے سٹارٹنگ لیکچر کو ریکال کر رہا ہوں بعد میں آنے والوں کے لیے، کہ ہم بار بار سنتے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود تھا. اب وہ ہم اس کا آج واک تھرو کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ذکر اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ ساری کی ساری تفصیلات آج اس پورے کے پورے سیشن کے اندر ہم لوگ کور کر رہے ہوں گے. اسی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر گراہم اسکروجی، ڈاکٹر گراہم اسکروجی، یہ کرسچن بہت بڑا اسکالر ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے کرسچنز کا، موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ بڑی کمال ہے. یہ خود کیا کہتا ہے، یہ مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کرسچنز کا خود دعویٰ ہے. وہ کہتا ہے یس دا بائبل از ہیومن. ہم مانتے ہیں کہ جو بائبل ہے یہ انسانی کلام ہے. Though some out of zeal which is not according to knowledge have denied this. بہت سے لوگ یہودی کرسچنز جذبات کے اندر آ کے کہہ دیتے نہیں 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 یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن this is not the word of God. Those book have passed through the minds of men. یہ جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ انسانی ذہن سے گزری ہیں. In the language of man، یہ انسانی لینگویج میں ہے. were penned by the hands of men، یہ انسانی کلموں سے، انسانی قلم سے لکھی گئی ہیں. خود مانتے ہیں اس کو کہ جو بائبل ہمارے سامنے موجود ہے یہ انسانی کلام ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ سے، انسانوں کے قلم سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے. ہاں کچھ ہمارے پاس چیزیں جو باقیات موجود تھیں وہ ہم نے اس کو سے انسپائر ہوتے ہوئے، اس سے مستنبط کرتے ہوئے پوری کتاب کو وضع خود سے کیا ہے. یہ اس چیز کو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں. موجودہ کرسچنز بھی، موجودہ یہود اور نصارہ دونوں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بائبل از دا کرنٹ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں ہم تورات انجیل کو مانتے ہیں، لیکن تورات انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. اور یہ قرآن کا صرف اعجاز ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت طیبہ، جو سیرت کا پورا مرور کر رہے ہیں، اس طرح سے کسی نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، کسی نبی کی سیرت موجود نہیں ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالیہ موجود ہے، کسی نبی کے احادیث مبارکہ، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول محفوظ ہے، کسی نبی کا محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے ساتھ ہے. اگر ہدایتی مسخ قرآن کو ہی نعوذ باللہ مسخ کر دیا جاتا، جس طرح سے پرانی کتابوں کو مسخ ہو گئی حالات کے ساتھ ساتھ، تو پھر لوگ ہدایت کے لیے کس دروازے پہ جاتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہماری طرف سے ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں. اور اللہ کی فورس کون سی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ حفاظ، جن کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس رٹا لگا رہے ہیں طوطے کی طرح. یہ حفاظ، یہ اللہ کی آرمی ہے جو اللہ نے قرآن کی پروٹیکشن کے اوپر اپوائنٹ کی ہوئی ہے. یہ اللہ کی چوزن من ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. اللہ کی آرمی ہے، اور کس کا دفاع کر رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کا دفاع کر رہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ آیت آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ قرآن کی حفاظت کو، جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی آیت کے ذیل میں علماء نے یہ لکھا ہے، اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کا بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے. کیونکہ قرآن کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ کی سیرت اور حدیث طیبات ہیں. اس لیے سے اللہ نے ان کی حفاظت کو انسانوں پہ نہیں چھوڑا، بندوں کا اللہ نے خود اپنے جو ہے نا خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو کرسچنز اس چیز کو خود اون کرتے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. یہودی بھی. اب بائبل کا جب میں ورڈ یوز کروں گا کیا؟ بائبل سے مراد بائبل کے 2 جز ہیں. جیسا قرآن کے 30 پارے ہیں نا،
آسان لفظوں میں یاد رکھیں. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. تو بائبل کے 2 بڑے حصے ہیں, ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ وہ ہے جسے یہودی مانتے ہیں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو یہودی مانتے ہیں. نیو ٹیسٹیمنٹ کو یہودی نہیں مانتے, عیسائی مانتے ہیں. تو یہ جو پیشن گوئی جو اس بائبل کی بک آف ڈیٹرانومی کے اندر آ رہی ہے, یہ من و عن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے. سب سے پہلی بات اس میں کیا کی گئی کہ وہ جو نبی آنے والے ہیں وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے, وہ انہی کے اوپر فیملی ٹری میں سے ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کی ہی لڑی میں سے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور دوسری نشانی اس میں جو بتائی گئی اس بائبل کی آیت کے اندر وہ تھی کہ وہ جو نبی ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس درجے مشابہت پائی جاتی ہے. اور تیسری بات اس آیت کے اندر یہ کی گئی کہ وہ نبی اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کریں گے. اور قرآن اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے, اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کلام کرتے. اور آخر کے اندر اس کی آیت کے اندر کیا بتایا گیا, he shall speak unto them that all that I hear I shall command, کہ جو کچھ میرے پاس آئے گا, آخری چیز اس آیت کے اندر جو کچھ وہی کیا جائے گا میں من و عن آگے القاء کر دوں گا. قرآن اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے, یا ایھا الرسل, اے نبی, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کو جو چیز اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اسے من و عن حرف بحرف آگے پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اس رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن قرآن کی آیات کو آگے منتقل کر دیا. اور کس طرح کی آیات, کس طرح کی, یعنی کہ کوئی آیت نہیں چھوڑی. پچھلی کتابوں کے اندر ہی ہوا, علماء کو جو بات پسند نہیں آتی تھی وہ نکال کے کتابوں سے باہر پھینک دیتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا خاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ من و عن 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے. یہ پہلی میں نے آپ کو بتائی جو ان کی کتابوں کے اندر ایک حوالہ تھا, جو اس دور کے اندر تو کئی حوالے تھے لیکن ہم چند حوالوں کو آج ڈسکس کر رہے ہیں. دوسرا حوالہ جو کرسچنز اور جوز جس کو دونوں مانتے ہیں, یہودی اور عیسائی دونوں جس کو مانتے ہیں, یہ اگلا حوالہ ہے بک آف آئزایا جو آج بائبل کے اندر موجود ہے. اس کا چیپٹر 12 ہے اور اس کی پہلی 2 آیات ہیں. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آخری نبی الزماں آئیں گے یہ بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے. اس بائبل کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو آخری نبی جس کا ہم تذکرہ بار بار کرتے آ رہے ہیں وہ نبی آل اسماعیل میں سے ہوں گے. آپ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے تھے, آل اسماعیل میں سے تھے. اب کیا کہتی ہے یہ آیت, اب دیکھیں, and there shall come forth a branch out of the stem of Jesse and a branch shall grow out of his roots. یہ عیسائیوں کی, یہ موجودہ بائبل کے اندر موجود ہے. جی یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو پرانی, جس کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ, جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی دونوں مانتے ہیں. یہ جو حوالہ موجود ہے نا نیچے بک آف آئزایا کا, اس کو دونوں مانتے ہیں. یہ جتنے حوالے آ رہے ہیں نا سارے آگے, ان تمام حوالہ جات کو دونوں یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. یہ بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. یہ اکثر حوالے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے یہاں پہ, جس کو یہودی تو مانتے ہی ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے بھی جو سبق کے ابتدا کے اندر یہی بات ہوئی, میں نے آپ کو ایک بتایا نا, واقعہ بتایا ایک یہودی پادری کا. اس نے خود آ کے بتایا کہ یہ نبی آخر زمان کا وقت آنے والا ہے اور ممکن ہے وہ چند روز کے اندر ان کا ظہور ہو جائے. اور پھر جب ان کا ظہور ہو گیا تو اس یہودی نے انکار کر دیا, باقی لوگ ایمان لے آئے.
تو یہ ان کو پتا تھا، یہ اپنی اسی ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ ان کی اپنی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ تمہارے میں سے نہیں آئے گا ان کو. ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ چاہتے تھے ہم میں سے. اللہ سے بھی انہوں نے نا پنگا لیا ہوا ہے، اللہ سے بھی آڈا لگایا ہوا ہے نا. ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ تمہارے میں سے نہیں ہوگا، آل اسماعیل میں سے ہوگا، لیکن کہتے تھے ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے، آل اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے اللہ سے آڈا لگایا ہوا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی بائبل، یہ یہی بتا رہی ہے کہ تم میں سے نہیں ہوگا، جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے. دیکھیں and there shall come forth a branch out of the stem of Jesse. اب یہ جو جیزی ورڈ آ رہا ہے نا، اب یہ بات یاد رکھیں، یہ انگلش کے اندر اور بائبل کے اندر یہ کامنلی یوز ہے. ناموں کو بدل دیتے ہیں، ابراہیم کو ابراہم، موسیٰ علیہ السلام کو موزز، داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، روبرٹ نام ہوگا اس کو روب کر دیں گے، اور یہ چلا آ رہا ہے، تحریفات، نام بدلتے رہتے ہیں. یہ جو نام آ رہا ہے جیزی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ان کا کرسچنز کا انسائکلوپیڈیا ہے، ببلکا انسائکلوپیڈیا، جس کے اندر وہ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. جس طرح قرآن کی تفاسیر ہوتی ہے نا، قرآن کی تفاسیر ہوتی ہیں، قرآن کی، ان کا ببلکا انسائکلوپیڈیا ہے جہاں پہ بائبل کے ورڈز کی ایکسپلینیشن آتی ہے. اس کے اندر جا کے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جیزی ہیں، جیزی ریفرز ٹو اسماعیل علیہ السلام. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے، اور انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ نہیں وہ آل اسحاق میں سے ہونے چاہیے، ہم نہیں مانتے، حالانکہ ان کی اپنی کتابیں یہ کہتی تھیں کہ وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے، پھر بھی انکار کر دیا. اور آگے دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کی طرف القاء کرے گا حکمت کو، ان کو حکمت کا معراج دیا جائے گا، ان کو مشورہ کرنا سکھایا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے مشورے سے کریں، ان کو علم اور تقوی کی معراج دی جائے گی. یہ بائبل کے سارے حوالہ جات بیان کر رہے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان کو یہ سارے اوصاف دیے جائیں گے، وہ معاملات مشورے سے کریں گے، ان کو حکمت عطا کی جائے گی، ان کو تقوی عطا کیا جائے گا. یہ بائبل کہہ رہی ہے. اور یہ کون ایسے آل اسماعیل میں اتنی پرومیننٹ شخصیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ آپ یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کے اندر قریش گزرے، بنو ہاشم گزرے، اور بنو ہاشم کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موسٹ پرومیننٹ پرسنالٹی ان دا چین آف ان دا فیملی ٹری آف اسماعیل واز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی پرومیننٹ پرسنالٹی ایسی نہیں گزری ہے اتنی بڑی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ ہو. تو یہ جو آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو آخری نبی زمان ہوں گے وہ آل اسماعیل میں سے ہوں گے، دو ہو گئی، دو حوالے. میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر، یہود نصارہ اس دور کے اندر بھی اور اس ٹائم پہ بھی جو آج موجودہ بائبل ہے اس کے اندر کس طرح سے اس چیز کی کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے. ان کی ایک ایک تفصیل آپ دیکھتے جائیں کس طرح سے تفصیلات آ رہی ہیں. اب وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ مکہ سے ہوں گے، یہ بھی بائبل بتا رہی ہے، موجودہ بائبل بتا رہی ہے. دیکھیں پہلی ایک اس کے اندر آیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے، وہ آئیں گے کیا کہتے ہیں آل اسماعیل میں سے ہوں گے. پھر اور کنسائز کیا جا رہا ہے وہ آل اسماعیل میں سے بھی ہوں گے، وہ یعنی کہ پوری جو ہے ایکویژن کو ملایا جا رہا ہے. وہ آل اسماعیل سے بھی ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں مکہ کے اندر بھی آئیں گے. مکہ کے اندر کون آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ اب دیکھیں اس آیت کو. اینڈ ہی موزز، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں the guidance of Lord came from Sinai and rose up to Seir unto them he shined from the Mount Paran. اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے بائبل کی؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جو اپنی وحی کا نور ہے وہ طور سینا پہ بھیجا. وحی کا نور طور سینا پہ کس کو وحی ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد وحی کا سلسلہ اللہ نے منقطع موسیٰ علیہ السلام سے ہو کر آگے کہاں بڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور آ رہا ہے دین دا لارڈ اینڈ روز اپ ٹو سیر، اور وہ جو سلسلہ ہے وہ آگے جاری ہوا سیر کے علاقے میں. یہ جو سیر کا علاقہ ہے یہ فلسطین ہے. یہ میں آپ کو سارے بتاؤں گا ایکسپلینیشن یہ کیسے فلسطین ہے، میں خود ساختہ بتا رہا ہوں، یہ انہی کے حوالوں میں موجود ہے
کہ یہ جو سیر کا علاقہ یہ فلسطین ہے، اور سیر کے علاقہ یعنی فلسطین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں. اور پھر آگے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی شائن فرام ماؤنٹ پاران. پھر یہ جو نبوت کا جو چراغ ہے یہ مکہ سے، پاران جس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پاران سے طلوع ہوگا. کہاں سے شروع ہوا؟ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جو نبوت ہے یہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی کانٹینیوٹی کے اندر آئے ہیں. کانٹینیوٹی. موسیٰ علیہ السلام آئے، کوہ طور پہ ان کو نبوت دی گئی. اس کے بعد اگلا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فلسطین کے اندر مبعوث ہوئے، یروشلم میں. پھر آگے ماؤنٹ پاران. اب ماؤنٹ پاران مکہ ہے. پھر جو نبوت کا جو چراغ طلوع ہوگا وہ مکہ سے طلوع ہوگا. یہ بائبل کی ورز بتا رہی ہے. اب آئیں اس کے اوپر کہ جو میں کہہ رہا ہوں سینا جو ہے یہ طور سینا ہے اور یہ سیر فلسطین ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دس از دیئر ایکسپلینیشن. یہ بائبل کی اپنی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ جو دا لارڈ کم فرام دا ریفر ٹو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام. سینا دیکھیں نام سے بھی واضح ہے، طور سینا. تو یہ کرسچن بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ طور سینا سے مراد یہ وہی کوہ طور ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. اس کے بعد یہ جو ورڈ آ رہا ہے سیر، اس کو کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد اس سے یروشلم میں فلسطین ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے پاران. یہ اصل ہے. اب یہ پاران ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مکہ. یہ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس پاران سے مراد مکہ ہے؟ غور سے سنی. میں نے آپ کو بتایا آج کا یہ جو درس ہے سبق ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. یہ جو ورڈ پاران ہے نا یہ بائبل کے اندر اور بھی کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. جب ہاجرہ کہاں پہ استعمال ہوا بائبل میں یہ سمجھیں. جب یہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا. کس جگہ پہ چھوڑا؟ تو بائبل اس جگہ کا نام بتاؤں کیا بتاتی ہے؟ پاران. کہ جس جگہ پہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے وہ جگہ کا نام کیا ہے بائبل کے مطابق؟ پاران. تو ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کس وادی میں چھوڑا؟ مکہ المکرمہ میں. تو سمجھ آئی اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو نبوت کا سورج کوہ طور پہ طلوع ہوا، پھر وہ فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نبوت کا ظہور ہوا، وہ نبوت کا جو چراغ ہے وہ مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوگا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. اور سورہ 3 کے اندر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. یہ سیم ورڈ ہے سینین. سینا وہاں پہ بھی آ رہا تھا. وَطُورِ سِينِينَ وَطُورِ وَالزَّيْتُونِ. اس کی مفسرین نے بہت سی تفسیرات بیان کی ہیں اس آیت کی بھی نا. اس سے مراد وہ علاقہ بھی لیا ہے جس کے اندر یہ تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو. اور زیتون کو. جس جگہ پہ زیتون اور انجیر کثرت کے ساتھ اگتی ہے اس جگہ کا نام ہے. اور یہ جگہ کون سی؟ یہ فلسطین ہے جہاں پہ کثرت کے ساتھ انجیر اور یہ اولیو زیتون کثرت سے اگتے ہیں. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد وطور سینین طور سینا کا ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا جہاں پہ ان پہ نبوت کا ظہور ہوا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کس کا ظہور ہو رہا ہے؟ ذکر ہو وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس شہر مکہ کا اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. ریلیونس سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی چیزیں؟ ٹھیک ہے. چوتھی دلیل جو چوتھا حوالہ، چوتھی پروفیسی جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ بک آف جان ہے. یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہے. نیو ٹیسٹیمنٹ سے آپ سمجھ جائیں گے جس کو کرسچنز مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have yet many things to say unto you and ye cannot bear them now, but when he the Spirit of truth shall come he will guide you and you should follow him. یہ گاسپل آف جان چیپٹر 16 اور ورس 7 سے 14 تک کی یہ جو ہے نا آیات سامنے لکھی ہوئی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حضرت علیہ السلام؟ یہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں تمہیں ابھی ہر چیز نہیں بتا سکتا، لیکن میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اور جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا اور تم اس کی اتباع کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے ہیں بتائیں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نبی کا حوالہ ہے؟ یہ کس نبی کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں بقول بائبل کے؟ کون سے نبی تھے حضرت عیسیٰ؟ کرسچنس تو مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا نا، وہ تو یہ مانتے ہیں، لیکن پھر یہ کس نبی کا جو ہے نا وہ پیشن گوئی بائبل کے اندر دی جا رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہدایت کے دروازے نا آج بھی کھولے ہوئے ہیں۔ یہ بائبل جتنی مرضی اپنی ٹینٹڈ فارم کے اندر ہے، لیکن آج بھی اس میں جس آیات کے ذریعے سے انسان ہدایت پہ آ سکتا ہے وہ موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ ہدایت پہ آ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ اگلی پروفیسی یہ پانچویں ہے، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں، ابھی جو 5 ہم لوگوں نے ساری یہ پیشن گوئیاں ڈسکس کی ہیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام بھی آ گیا، یہ بھی آگے بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، یہ ساری تفصیلات آ گئی۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بھی آ رہا ہے، اور یہ بھی آ رہا ہے سانگز آف سولومن چیپٹر 5 ورس 16 کے اندر۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اس کو عبرانی زبان کے اندر پڑھیں، کیونکہ بائبل اصل نازل ہوئی عبرانی زبان کے اندر، عبرانی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر تھے، وہاں پہ عبرانی بولی جاتی تھی، عبرانی زبان کے اندر۔ عبرانی زبان کے اندر اگر اس بائبل کی ورس کو پڑھیں گے تو کیا ورس بنے گی؟ آیت بنے گی ہکو موکمتن، غور سے سننا ہے، ہکو موکمتن، یہ عبرانی زبان ہے۔ وی کل محمدن، محمد کس کا نام ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے آج بھی موجودہ بائبل کے اندر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہی از آل ٹوگیدر لولی، ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں کہ وہ بہت میرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نبی آخر الزباں آنے والا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ ون، یہ میرا محبوب ہے، اینڈ یو شوڈ فالو ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ علیہ السلام زیادہ سواری کون سے استعمال فرمائیں گے، یہ بھی موجود ہے۔ یہاں پہ بھی اس آیت کے اندر بائبل کی ایک پروفیسی بتائی جا رہی ہے ان انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعد 2 انبیاء آئے، ان کے بارے میں ایک علامت اور بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اینڈ شی، یہ بک آف آئزایا چیپٹر 21 ورس 7 کے اندر ہے، اینڈ ہی saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses and a chariot of camels، کہ وہ جو نبی آنے والے ہیں ان میں سے ایک جو ہے خچر کا استعمال کرتے ہوں گے۔ خچر زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مکہ میں۔ کہاں پہ؟ مکہ میں خچر کم پائے جاتے ہیں، نہیں ہے۔ مکہ میں اونٹ ہوتے ہیں، خچر ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، عرب کے اندر اونٹ ہوتے ہیں۔ خچر زیادہ فلسطین کی ریجن میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فلسطین میں کون مبعوث ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو خچر کی سواری کرتا ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے جو نبی ہوں گے وہ اونٹوں کی سواری کرتے ہوں گے۔ اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سواری کے لیے کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ عرب کے اندر۔ تو وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹ کی سواری فرماتے تھے۔ تو یہ تذکرہ حضرت اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے 2 انبیاء کی پیشن گوئی دے رہے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ سواری استعمال کریں گے خچروں کی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سواری کے طور پہ استعمال کریں گے اونٹوں کو استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اس کا ذکر بھی 6 نشانی ہے جو، اور میں نے آپ کو بتایا یہ سینکڑوں کے اندر بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ ساری قرآن کے حوالے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کرسچن کو، عیسائی کو، یہودی کو اگر آپ قرآن کا حوالہ دیں گے وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں نا، وہ تو کہے گا مجھے میری کتابوں سے حوالے دیں۔ تو یہ حوالے سارے ان کی کتابوں سے ہیں۔ جی فورکاسٹ کہ میرے بعد ایک اور پرانی جتنی کتابیں تھیں اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہوتا تھا کہ میرے بعد ایک نیا نبی آنے والا ہے، جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اے سیل آف پروفیٹہڈ، لیکن پرانی کتابوں میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ قرآن بھی اس کو کہتا ہے، سورہ 28 پارے کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد،
کہ میں عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام محمد ہوگا، احمد یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے، 6 ہو گئی جو ان کی کتابوں میں سے ہیں. اگلی علامت گاسپل آف، اب یہ جو میں گاسپل کا نام دے رہا ہوں، گاسپل آف جان، گاسپل آف ڈیوٹانومی، یہ کیا نام ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں؟ جیسا قرآن کے اندر اما پارہ ہے، قرآن کی سورتوں کے نام ہے نا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں. ان صورتوں کے نام، ان کی ترتیب کہ کون سی صورت پہلے کون سی بعد میں، یہ بھی وحی کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے. لیکن جو یہ جتنے حوالے میں دے رہا ہوں نا، یہ آتھرز کے نام ہیں جنہوں نے اس گاسپل کو لکھا نا، یہ ان کے آتھرز کے نام ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل کو وہ خود مانتے کہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل حالت میں موجود نہیں ہے. تو جو اس کا آتھر تھا نا، جو اس کا مصنف تھا، یہ اس کے نام ہے. گاسپل آف جان یعنی کہ یہ گاسپل ہے جو جان نے لکھی ہے. گاسپل آف لوک، یہ جو گاسپل ہے یہ لکھی ہے لوک نے، لوک ان کا پادری تھا. گاسپل آف یہ آئزایا، جو آئزایا نے لکھی، یعنی کہ یہ اس طرح سے بائی آتھرز نیم ہے. قرآن کی جو نام ہے صورتوں کے وہ اللہ نے دیے ہیں، وہی کے ذریعے سے بیان کیے گئے، لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے. اب یہ اگلی 7ویں پروفیسی، 7ویں بشارت جو پرانی کتابوں میں تھی. اینڈ دا بک، جو بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس 12 کے اندر موجود ہے. اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم، دس از ناٹ لرنڈ، سیئنگ ریڈ اینڈ ہی وڈ سے آئی ایم ناٹ لرنڈ. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہی بائبل کی آیت؟ بائبل کہہ رہی جب اس نبی کو کے اوپر وحی آئے گی تو اسے کہا جائے گا پڑھو، اور وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا. کون سی آیت ہے قرآن کی؟ جب جناب رسول اللہ، ہم کل کے سبق میں یہ دیکھیں گے جو پہلی وحی آئی انشاءاللہ، اس کو کل ہم پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام فغتنی، مجھے نچوڑا، جھنجھوڑا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، پھر چوتھی دفعہ میں آیات نازل، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو کہا جائے گا کہ پڑھو، وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ کون سے نبی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی پروفیٹ ہے قرآن کے اندر، کوئی کیسے آئے ڈھونڈ کے بتائیں جس کے اندر نئے نبی کا ذکر ہو؟ ہے ہی نہیں، ڈھونڈ لیں، کچھ بھی نہیں مل سکتا آپ کو. بدر کا ذکر، اب یہ دیکھیں بدر، میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کا، بدر کا، یہ سارے ذکر بائبل کے اندر موجود ہیں. پھر بک آف آئزایا چیپٹر 21 ورس 16 سے 17 ہے، دا لارڈ سے ٹو می ان ایگزیکٹلی 1 year all the pride of the power of Kedar will come to an end. بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ جو نبی آخر زمان ہوں گے، اللہ انہیں یہ کہیں گے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ غالب آ جائیں گے، 1 سال کے اندر آپ غالب آ جائیں گے. اینڈ دا پرائڈ اینڈ پاور آف کیدار ول کم ٹو این اینڈ. اور یہ جو کیدار کی قوت ہے، کیدار کیا ہے؟ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کیدار کی جو ساری قوت ہے وہ خاک آلود ہو جائے گی. کیدار کیا ہے؟ بائبل کی ایک دوسری آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے، یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کا نام بتایا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کیدار ورڈ کے اوپر. کیدار جو بائبل جس ورڈ کو یوز کر رہی ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، یہ جو گاسپل، یہ جینیسس چیپٹر 25 ورس 13 سے 15 ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے دا سنز آف اسماعیل بائی دیئر نیمز اکارڈنگ ٹو دا جنریشن، دا فرسٹ بورن آف، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسماعیل، نباجوت اینڈ کیدار. بائبل یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کیدار ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک شاخ ہے. قریش کس کی شاخ میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے تھے نا قریش. تو بائبل یہ بتا رہی کیدار کون ہوں گے؟ جو اسماعیل علیہ السلام کی ہی ایک شاخ میں سے ہوں گے. اب اس آیت کو دوبارہ بائبل کی دیکھیں، یہ بتا رہی ہے کہ 1 سال کے اندر یہ جو کیدار ہیں ان کو شکست مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی
تو ہجرت کے ایگزیکٹ 1 سال کے بعد بدر ہوئی ہے، اور بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی ہے، 1 سال کے اندر فتح ملی ہے، اور سارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ تو بائبل یہ بتا رہی ہے کہ اس نبی کی جو نصرت، اس بائبل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نبی 1 سال یعنی ہجرت کے 1 سال کے بعد ایگزیکٹلی یہ جو کدار والے ہیں یہ مغلوب آ جائیں گے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ بدر کی طرف، بدر کی طرف۔ آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، یہ بھی بک آف آئزایا چیپٹر 21 اور ورس 9 ہے اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اینڈ the messenger said Babylon has fallen, it has completely fallen and all the idols have smashed on the ground۔ کہ ایک شخص ایسا آئے گا جو بیبیلون کو فتح کرے گا، بیبیلون کو فتح کرے گا اور وہاں کے جتنے جو بت ہیں ان کو توڑ دے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین تک کی تاریخ اور آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیبیلون کہاں پہ آج کسی کو پتہ ہے؟ بیبیلون عراق کے اندر، عراق کا کیپٹل ہے، پتہ نہیں ابن بصرہ نہیں شاید یہ، لیکن عراق کے اندر، عراق کا اس ٹائم پہ کیپٹل تھا بیبیلون۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس شخص نے آ کر بیبیلون کو فتح کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پہ لشکر بھیجے گئے عراق میں، اور عراق فتح ہوا، اور وہاں پہ جتنے بت تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرک کو ختم کیا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا بعد میں۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے گا ایسا جس نے عراق کو فتح کیا، وہ عمر بن خطاب تھے۔ تو کل یہ 12 نشانیاں تھیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجودہ بائبل کے اندر موجود ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائبل ہر کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو ہے نا آیات موجود تھیں، کس شکل میں تھیں اللہ عالم، لیکن آج بھی ان بائبل کی تمام آیات کے اندر نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے، جس کو وہ جانتے تھے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جانتے تھے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ۔ ان کی کتابوں میں اس دور میں اور کلیئرٹی سے موجود ہوگا، اب تو بہت سی چیزیں پھر تحریفات کے اندر شامل ہو چکی ہوں گی، لیکن اس دور کے اندر اور کلیئرٹی سے لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر زمان آنے والے ہوں گے۔ اب آخر کے اندر صرف بات ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے اس یہودی کی جو ہم نے روایت آپ لوگوں کو بتائی کہ وہ یہودی نے کیا کہا تھا، اب جو ہم نے بالکل سبق کے شروع کے اندر ایک روایت حضرت سلامہ بن وقش سے پڑھی تھی کی سند سے، وہ اپنا بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رہبائے، ایک پادری آیا اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک نبی آخر زمان کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اگر یہ بچہ، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہا، اگر یہ شخص ایک اوسط عمر کو پائے گا تو یہ وہ نبی آخر زمان کو پا لے گا ان کا زمانہ۔ یہ روایت بخاری شریف کے غالباً موجود ہے۔ تو اس لیے وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، لیکن جاننے کے بعد، ماننے کے باوجود انکار کر دیتے تھے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس ضد میں کہ یہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے، اس حسد کے اندر کرتے ہوئے، اور اپنی چودراہٹ جاتی تھی، اپنی حکومت جاتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو اپنی حکومت تو ختم ہو جاتی نا، ان کی قریش کے جتنے سردار تھے ان کی حکومت ختم ہو جاتی۔ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا انہوں نے، اور یہی پادری جو پہلے دعوت دے رہا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا اس روایت کے اندر موجود ہے، بعد میں انکار کر دیا، بعد میں ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔